اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ چھٹا سبق دیکھیے، بات چل رہی تھی اخلاق میں، 5واں درس تمام ہوا۔ 5ویں درس میں پڑوسی کے حقوق، اس سے پہلے رشتہ داروں کے حقوق اور اس سے پہلے ماں باپ کے حقوق۔ اسلام ہمارا سماجی اور معاشرتی دین ہے اور ہمیں خلق کیا ہے تاکہ ہم کمال تک پہنچ سکیں، کیونکہ ہماری فطرت میں پایا جاتا ہے کہ ہم کمال کو چاہتے ہیں، بے انتہا کمال اور بغیر رکاوٹ والے کمال کو چاہتے ہیں، اور ایسی ذات صرف پروردگار عالم کی ذات ہے جو لامحدود ہے، لہٰذا وہی بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، اور وہی سب فنا ہو جانے والے ہیں، وہی باقی رہ جانے والا ہے۔ تو ایسا کمال جس میں کوئی انتہا نہ ہو، فنا نہ ہو، تو ایسا تو صرف پروردگار عالم کی ذات ہے۔ اس تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ اس کے احکام کو بجا لایا جائے، اور معاشرے کے جو اس نے اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کے جو معاشرے اور سماج کے جو حقوق رکھے ان کو بھی ادا کرے انسان، اور اس میں سے کچھ حقوق جب پتہ ہوں گے جبھی تو ادا کرے گا، اور میں ماں باپ کے حقوق بیان کیے، رشتہ داروں کے حقوق اور پڑوسیوں کے حقوق۔ اب آئیے سماجی زندگی کا طریقہ۔ ابھی کہہ رہے ہیں سماج میں دوسروں کے ساتھ صحیح تعلقات قائم کرنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے کسی کے ساتھ تعلقات اگر آپ کو قائم رکھنے ہیں صحیح، تو کچھ قاعدے قانون تو ہوں گے، ویسے ہی بس کچھ ضوابط یعنی قاعدے قانون اور اصولوں کی رعایت ضروری ہے۔ جب تک ہم ان اصول، ان قواعد، ان ضوابط کی رعایت نہیں کریں گے تو ہم اچھے تعلقات کسی سے نہیں رکھ پائیں گے، اور اگر ان کا خیال رکھیں گے تو پھر ان کا ہمیں رعایت ضروری ہے، کرنی ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم خود کو معاشرے میں اچھی اور مثالی شخصیت کے طور پر ہم آئیڈیل بن کے آگے آ سکیں۔ لہٰذا اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمارے اچھے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ہم سے رابطہ رکھنے کے خواہش مند ہوں گے۔ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی تعلقات سب سے رکھیں، چاہے خود بدتمیز، بد اخلاق، بد کردار، دھوکے باز، بے وفا اور کیا کہتے ہیں دھوکہ باز ہر طرح سے ہوں، تو ہم سے کوئی کیوں تعلق رکھے گا جی؟ لہٰذا ہمیں کرنا یہ ہے کہ کچھ اصول اور ضوابط کی رعایت کرنی پڑے گی تاکہ ہم خود کو معاشرے میں آئیڈیل بنا سکیں اور اچھے بن سکیں، تو پھر ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ہم سے رابطہ رکھنے کی خواہش مند ہوں گے، اور اس سے ہمارے کیا ہے، ہماری منزلتیں بھی بڑھیں گی، ہمارا ایک معیار ہوگا معاشرے میں، ہمارا ایک معاشرے میں تو ہوگا ہی، آخرت میں بھی اس کا انسان کا ایک معیار ہوگا۔ اور دوسرے یہ ایک بات تو یہ ہوگی، دوسرا یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے ہم دوسروں کے حقوق کو پہچان کر انہیں پھر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہمیں یہ ہو جائے گا، ان اصول و ضوابط کی رعایت کر کے ہم اپنے آپ کو اچھا بنا لیں گے، تو پھر حقوق کو پہچان کر ان کو ادا بھی کریں اور دوسروں کے حقوق کا عمل کرنے سے بچیں۔ اب یہ اصول، اب ظاہر سی بات ہے جب معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، کچھ اصول و ضوابط ہر معاشرے، ہر سماج میں ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ دیکھیے اگر یہ قاعدے قانون نہ ہوتے تو یہ پولیس کس لیے بنائی گئی؟ یہ اس لیے تو بنائی گئی کہ کچھ اصول و ضوابط کی رعایت کی جائے، جو اس کی مخالفت کرے اسے جیل میں ڈالا جائے اٹھا کے۔ تو جب ایک معمولی غیر معصوم انسان یہ جانتا ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں رہنے کے لیے کچھ قاعدے قانون کی ضرورت ہے، نہیں تو پھر کوئی بھی چوری ڈکیتی کچھ بھی کرے گا۔ اس لیے پولیس بنائی، عدالتیں بنائی، یہ کیا کہ بروں کو سزا دی جا سکے۔ لہذا تو یہ تو اسلام ہمارا کامل اور مکمل دین ہے، تو اس میں کیا اصول و ضوابط نہیں رکھے ہوں گے معاشرے میں رہنے کے؟ بالکل رکھے ہیں۔ اب یہ اصول و ضوابط جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ یہ اصول و ضوابط ہم معاشرے میں رہ کر ہمیں کیسے رہنا ہے، ان اصول و ضوابط کی رعایت کرنا ہے، وہ دو طرح کے ہیں۔ معاشرے اور سماج میں رہتے ہوئے کچھ اچھی صفات ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، ادا ان قواعد کے بعد ان اصول و ضوابط کی رعایت جب ہی کر سکتے ہیں ہم جب کچھ صفات اچھی ہیں جو ہم میں ہونی چاہیے حتماً، اور کچھ دوسرے دوسرے وہ کچھ بری صفات ہیں جو ہم میں نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب یہ جو انہوں نے کیا کہا کہ سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے کچھ اصول و ضوابط کی رعایت کرنی ہے، تبھی تو ہم اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں، اور وہ اصول و ضوابط دو طرح کے ہیں۔ وہ قاعدے قانون جن کی ہمیں رعایت کرنی ہے، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو جی؟ وہ قاعدے قانون اور اصول دو طرح کے ہیں۔ کچھ ایسی صفات اور خصوصیات ہیں جن پر ہمیں دوسروں کے ساتھ تعلق رکھتے وقت عمل کرنا چاہیے۔ مثلا کسی سے ملیں تو ہمیں مسکرا کے ملنا چاہیے، کسی سے ملیں تو مصافحہ کرنا چاہیے، کسی سے ملیں تو مثلا یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ کچھ باتیں ایسی جو نہیں کرنی چاہیے، کچھ کرنی ہے، کچھ نہیں کرنی۔ دو طرح کے اصول و ضوابط ہیں، اور ایک کچھ ایسے صفات و خصوصیات ہیں جن پر ہمیں دوسروں کے ساتھ تعلقات کے وقت عمل کرنا چاہیے اور ان سے آراستہ ہونا چاہیے، یعنی وہ صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے،
اور کچھ وہ بری عادتیں اور خصلتیں جن سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. تو دو طرح کے اصول و ضوابط ہیں. وہ اصول و ضوابط جو ہمیں معاشرے میں رہتے ہوئے جن پر عمل کرنا ہے وہ دو طرح کے ہیں. کچھ اچھائیاں جو ہم میں ہونی چاہیے, کچھ برائیاں جو ہم میں, تبھی ہم ایک سماج میں مثالی سماج بنا سکتے ہیں اور آئیڈیل سماج بنا سکتے ہیں اور اپنے تعلقات سماج میں رہ کر اچھے کر سکتے ہیں. دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ کچھ ایسے اخلاقی فرائض ہیں, ذمہ داریاں ہیں جن کی پابندی کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے. اسلامی اخلاقی فرائض. اب اخلاقی فرائض آپ جانتے ہی ہیں, اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہیں. کچھ بری صفتیں ہم میں نہیں ہونی چاہیے, کچھ اچھی صفتیں ہم میں ہونی چاہیے. لہذا جب تک ہم ان دونوں اصولوں کا لحاظ نہیں رکھیں گے, اچھائیاں ہمارے اندر ہوں اور برائیاں نہ ہوں, جب تک اس کا خیال نہ رکھیں گے اس وقت تک بہتر اجتماعی اور سماجی زندگی ہم بسر نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر سماج میں رہ کر چغل خوری عام ہو جائے, کتنی ناامنی پھیل جائے گی. سماج میں رہ کر حسد پھیل جائے, کتنی امنیت قائم ہو جائے گی. سماج ٹوٹ کے رہ جائے گا, بکھر جائے گا. غیبتیں عام ہو جائیں, ٹھیک ہے, تو آپ بتائیے سماج کیا کہیں کا ٹھہرے گا. جنگیں چھڑ جائیں گی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, جنگیں جتنی ہیں خاص کر کے ان کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, ان کی ہسٹری چغل خوری اور غیبت سے ہی تو شروع ہوئی ہیں. ایک چھوٹی سی بات پہ جنگیں چھڑ جاتی ہیں. وہ کیا ہے, ایک جھوٹ کہنے سے یا سچ بات بھی کہہ دی کسی کی کہیں جا کے, چغل خوری, غیبت, کسی کا مذاق اڑا لینا, یہ اسی سے تو ہوتی ہیں جنگیں. آپ پوری جنگوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے, انہی کی وجہ سے ہوتی ہیں. لہٰذا اگر یہ چیزیں عام ہو جائیں, اگر اسلام نے سماج نے اس کے اوپر قاعدے قانون نہ رکھے ہوتے تو بس اتنی سختی کے بعد تو یہ حال ہے معاشرے کا, خاص کر کے خواتین کا, حسد, غیبت, چغل خوریاں, ٹھیک ہے. اور اگر اس پہ کوئی قاعدہ قانون نہ ہوتا تو آپ سوچئے کہ کیا بلا سر پہ آ جاتی سماج اور معاشرے کے. وہ تو اتنی زیادہ سخت عذاب کا وعدہ وہ کیا گیا ہے خدا کی طرف سے, اتنا سخت اور اتنی مذمت کی گئی ہے ان چیزوں کی, اتنا ڈرانے کے باوجود یہ عالم ہے کہ اب بھی کتنی غیبتیں عام ہیں, چغل خوریاں عام ہیں. اسی وجہ سے ہمارا سماج اور معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے. لیکن اگر اسی کی رعایت ہونے لگے تو کہیں سے سماج ٹوٹ سکتا ہے, کہیں سے نہیں. لہذا اگر مثلا اچھائیاں ہوں ہمارے اندر, جب تک ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہوگا کوئی ہم سے ملے گا. تو یہی چیزیں ہیں جو اسلام نے ہمیں تاکید کی ہے. وہ تمام اچھے اخلاقی صفات و خصوصیات جن کو ہم سماجی اور اجتماعی زندگی میں مد نظر رکھتے ہیں, وہ اچھی خصوصیات جو ہمارے اندر ہونی چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے, اس پر ہم عمل کرتے ہیں. یا وہ تمام بد اخلاقیاں اور بری عادتیں جن سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور پرہیز کرتے ہیں, انہیں سماجی اخلاق یا آداب معاشرت کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ سماجی اخلاق. آپ سے پوچھے سماجی اخلاق کا کیا مطلب ہے, یا آپ سے پوچھے آداب معاشرت کا کیا مطلب ہے. آداب معاشرت یعنی آپس میں زندگی گزارنے کے قاعدے قانون, آداب, طور طریقے. جی, سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے آپس میں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے, اس کے لیے ہمیں کچھ اصول و ضوابط کی رعایت کرنی ہے, کچھ قاعدے قانون کی رعایت کرنی ہے. ان قاعدے قانون کا نام ہے آداب معاشرت. معاشرت کہتے ہیں آپس میں زندگی گزارنا. اس وقت ہم کچھ آداب کی رعایت کرتے ہیں, نہیں کرتے. مثال کے طور پر دوپہر کا ٹائم آرام کا ہے, لوگ سو رہے ہیں, آپ کے بغیر کھٹکھٹائے گھر میں روم میں پہنچ جائیں گے. گھر والوں کو بھی اجازت نہیں ہے پرسنل روم میں گھسنے کی ایسے کسی کے. یہ کس نے بتایا؟ اسلام نے بتایا کہ شخصی حدود تک میں, شخصی جو انسان کی اپنی شخصی بھی حدود ہوتی ہیں, باؤنڈریاں ہوتی ہیں, اسے کراس نہیں کرنا ہے. اس کے مثلا شادی شدہ ہے, اپنے روم میں ہے, اپنے روم میں تو کوئی کسی کو گھسنے کی اجازت نہیں ہے. یا مثلا اور آرام کا وقت ہے دوپہر میں, اس وقت یا رات میں یا کسی ٹائم, تو کچھ وقت ہیں ہر چیز کی. تو یہ کس نے رعایت کرنے کے لیے کہا؟ یہ اسلام نے. ان آداب, ان قوانین, ان سب کا نام ہے آداب معاشرت. ہم اب یہاں سے لے کے آئندہ سبقوں میں ان تمام آداب کو ایک ایک کر کے بیان کریں گے. اب یہاں سے لے کے تقریباً 21واں درس یا 20ویں درس تک وہ اچھی صفات بیان کریں گے جو ہمارے اندر معاشرے میں رہتے ہوئے ہونی چاہیے, اور آخر میں کچھ برائیاں بیان کریں گے جو ہم میں ہونی نہیں چاہیے. چغل خوری, استہزاء, مذاق اڑانا, غیبت, حسد, یہ سب چیزیں وہاں گنائیں گے. اور اس کے اوپر آیات سے, روایات سے بیان کریں گے کہ کتنا سخت عذاب ہے, کیا کیا گناہ ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے, پہلی آپ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کے اندر ایک چیز کی جو رعایت کرنی وہ کیا؟ حسن خلق. کیا حسن خلق یعنی؟ خلق یعنی اخلاق, اچھا اخلاق ہونا چاہیے.
سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے پہلا جو چیز یہاں بیان کی ہے کہ جو ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ حسن خلق. یعنی جب تک انسان کے تعلقات جب ہی اچھے بن سکتے ہیں جب تک حسن اخلاق نہ ہو. اب اگر انسان بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، تو ہر کوئی بچے گا. دوسرے تو چھوڑے، گھر والے بچنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سماجی زندگی یعنی دوسروں کے ساتھ تعلقات اور رفت و آمد میں، آمد و رفت میں ہر انسان کی خواہش کیا رہتی ہے؟ آپ بتائیے. ہم لوگ جب ہم کسی سے ملتے ہیں، جلتے ہیں، آتے ہیں کسی کے ہاں، جاتے ہیں کسی کے یہاں، ٹھیک ہے، تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی ایک معیار ہو، ہمیں بھی عزت دی جائے، لوگ ہمیں بھی پوچھیں. ایسا ہی سوچتے ہیں ہم؟ نہیں جی. تو اب یہ بتائیے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی احترام ہو، عزت ہو، لوگ ہمیں پوچھیں، تو آپ بتائیے یہی چاہتے ہیں کہ سماج میں اس کی عزت ہو، تمام لوگ اس کا احترام کریں، اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں. ہر کوئی یہی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا. ایک دفعہ اگر کہیں گئے ہیں آپ اور آپ کو صحیح سے کوئی کچھ نہ کہے، مثال کے طور پر آپ کا احترام نہ کرے، آپ کو اندیکھا کرے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کتنا برا لگتا ہے کہ اس نے ہمیں اگنور کیا، ہماری کوئی عزت نہیں تھی کیا؟ ہر ایک کی ایک اپنی عزت ہوتی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کوئی میرا احترام کرے، ہر کوئی میرا احترام کرے. تو آپ یہ بتائیے کیا اگر میرے اندر اتنی عقل ہے، اتنا شعور ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا احترام کیا جائے، مجھے پوچھا جائے اور میرے پہ توجہ دی جائے، تو اتنا تو پتا ہے مجھے، تو کیا اتنا شعور نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں بھی کسی کا احترام کروں؟ جی، میں بھی دوسروں کو عزت دوں، دوسرے کا احترام کروں، یا بس ایسے ہی کہ میرا تو ہو اور میں کروں نہ کروں کسی کا؟ ایسا ٹھیک ہے کہیں؟ جی. لہٰذا یہ کہہ رہا ہے کہ افراد معاشرہ کے درمیان، معاشرے کے، سماج کے لوگوں کے درمیان باوقار وہ معزز ہونے کی یہ خواہش جو ہے وہ انسان کے اندر کس لیے اس لیے ہوتی ہے کہ فطری طور پر، یہ بھی دیکھیے انسان کے اندر یہ چیز فطری ہے. کیا ہے فطری؟ تنہائی سے وحشت کھانا. فطری طور پر انسان تنہائی سے وحشت کرتا ہے. آپ دیکھیے وہی گھر جو اتنا بڑا ہے، کتنی خوشی سے رہتا ہے، سب کچھ رہتا ہے، ایک دفعہ گھر والے چلے جائیں، وہ اکیلا ہو گھر میں، دل میں ڈرنے لگتا ہے آدمی. جی. تو انسان کی یہ چیز بھی فطری ہے. فطری ہے مطلب اس میں بھی کسی مذہب کا اور رنگ روپ کا اس کا دخل نہیں ہے. ہر انسان تنہائی سے ڈرتا ہے، وحشت کھاتا ہے. لائٹ چلی جائے، وہی گھر جس میں ابھی بالکل چہک رہے ہیں ہم، لائٹ چلی جائے تو وحشت آنے لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ فطرت میں ہے انسان کی، اس کی فطرت میں ہے کہ وہ تنہائی سے ڈرتا ہے، بوکھلاتا ہے، وحشت کھاتا ہے. لہذا اس لیے انسان کیا چاہتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں میں اٹھے بیٹھے، لوگوں سے تعلق ہو، لوگ اس کا احترام کریں. جیسا کہ ہم نے پچھلے دروس میں اشارہ کیا کہ انسان کی بہت سی جو مادی اور معنوی ضروریات ہیں وہ صرف لوگوں کے ساتھ تعلقات سے ہی پوری ہو سکتی ہیں. بہت سی مادی ضرورتیں، مثلا مادی یعنی مالی دنیاوی ضرورتیں، جیسے میں معاشرے میں رہ کر ہی کوئی مجھے پڑھائے گا تو پڑھ سکتا ہوں، معاشرے میں رہ کر ہی بہت سے کام میرے لوگوں سے نکل سکتے ہیں، ورنہ بغیر لوگوں کے وہ پورے نہیں ہو سکتے. ایسے معنوی جمعہ بغیر لوگوں کے کیسے ہو جائے گا، یا اور بہت سے کام ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے پیچھے، ہم نے اشارہ، یہ بات ہو چکا ہے، اس سے یہی تو بات ثابت ہوئی کہ انسان کی بہت سی مادی اور معنوی، مادی یعنی جو باہر سے تعلق رکھتی، معنوی جو روحانی ہیں، یہ سب چیز ضروریات جو ہیں وہ صرف لوگوں کے ساتھ تعلقات سے ہی پوری ہو سکتی ہیں. اور تنہائی یا گوشہ نشینی کی صورت میں، تنہائی میں یا گوشہ نشینی نہیں، انسان کو کنارے پہ ہو جائے، جنگلوں میں رہنے لگے، الگ بالکل لوگوں سے کٹ کر رہنے لگے، اس صورت میں ضروریات پوری نہیں ہو سکتی. جی. الگ کٹ کے رہنے سے کوئی کہاں پڑھ لو گے آپ، یا اور کہاں سے اور عہدے سنبھال لو گے، یا کیا کر لو گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے جب انسان بالکل تنہا یا لوگوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور لوگوں سے کٹ جاتا ہے تو اسے اپنے اندر ایک قسم کی کمی اور محتاجی کا احساس ہوتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جب انسان کٹ جاتا ہے، بہت سو سے چھوڑی ایک آدھ رشتے دار سے بھی کٹ جاتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ میں جنہیں تنہا ہو گیا. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ انسان کی فطرت جو ہے وہ وحشت کھاتی ہے تنہائی سے، وہ چاہتا ہے میں گھل مل کے رہوں. تو اب بتائیے جب گھل مل کے رہنے والی انسان کے اندر فطرت ہے، وہ تنہائی سے وحشت کھاتا ہے، تو جب معاشرے میں رہنا ہے تو بد اخلاقی کے ساتھ ایسا رہ لے گا نہیں، جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک محتاجی کا احساس ہوتا ہے اکیلے پن میں، جس کی وجہ سے وہ رنجیدہ رہتا ہے، غمزدہ رہتا ہے. لہٰذا انسان اپنی مادی اور معنوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، اس طریقے کے روابط اور تعلقات رکھنے پر مجبور ہے. وہ مجبور ہے کیونکہ اکیلا نہیں رہ سکتا، سماج سے اکیلا کیسے رہ سکتا ہے؟
تعلق کاٹ کے کیسے رہ سکتا ہے؟ وحشت کھائے گا. لہذا کیا ہوگا؟ وہ مجبور ہے کہ تعلقات رکھے. اور لوگوں سے اچھے تعلقات اور روابط رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ضروری ہے کہ سماج میں اپنا ایک مقام ہو. جب بھائی سماج میں ایک مقام ہو تاکہ لوگ اسے اپنے درمیان قبول کر سکیں کہ ہاں بھائی ہاں آئیے بیٹھیے کھائیے. اور جب تک ہمارے اندر ایک معیار نہ ہوگا تو لوگ ہمیں کیوں پوچھیں گے؟ لوگ ہمیں کیوں پوچھیں گے کہ بھائی ہٹو اس سے، بدتمیز آدمی ہے، جہاں بیٹھتا ہے برائیاں کرتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے برا بنتا ہے. اور اس سے تعلقات رکھنے کو تیار ہو. انسان اپنا ایک ایسی شخصیت بنائے. اس طرح انسان اچھی عادتیں اپنا کر اپنی ذاتی صلاحیتوں اور اچھائیوں کو دوسروں کے سامنے پیش کر سکتا ہے اور کمال کی منزلوں پر فائز ہو سکتا ہے. اب ایک انسان با اخلاق ہو جائے گا، اسلامی اخلاق جو ہے اس کو پر عمل کرے گا، اچھے سے ملتا بھی ہے لوگوں سے، لوگوں کی ضرورت میں کام بھی آتا ہے، نقصان کبھی نہیں پہنچاتا، کسی کو اذیت نہیں دیتا، ہر ایک اس سے خوش رہتا ہے. تو جب ایسے آدمی کو ہر کوئی قبول کرے گا نہیں اپنے درمیان، ہر کوئی چاہے گا کہ میرے ساتھ ہو، ہر کوئی چاہے گا. لہذا اس کے لیے تو ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہی پڑے گا. نہیں تو پھر کوئی کیوں قبول کرے گا بھائی اسے کہ ہٹو اس سے. لہذا دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے، لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور لوگوں کے درمیان محبوبیت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے اور اچھا برتاؤ کیا جائے. دراصل خوش اخلاقی نہ صرف یہ کہ لوگوں کے دلوں کو جیتنے کا بہترین ذریعہ ہے، خوش اخلاقی سے لوگوں کے دل تو جیتے ہی جاتے ہیں بلکہ دوسری بہت سی اچھائیوں کا بھی محور ہے. جب خوش اخلاقی آپ کے اندر ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سی صفات آپ کے اندر خود آ جائیں گی. اور اگر بہت سی نیک، بہت سی اچھی اخلاق، بہت سی اچھی صفات آپ کے اندر ہیں لیکن بد اخلاقی ہے، اخلاق اچھا نہیں ہے، تو بتائیے کوئی مانے گا آپ کو؟ آپ دنیا کی مدد کرتے ہیں لیکن بدتمیزی کے ساتھ، دنیا کے کام آتے ہیں لیکن بد اخلاق ہیں، بدتمیز ہیں، تو کوئی کیا کہے گا کہ ہم تیرے پیسے کے محتاج ہیں، پکڑ یہاں سے نکل. یہی کریں گے. ضرورت مند بھوکا آدمی بھی منہ پہ مار دے گا اس کی مدد. کیوں؟ کیونکہ بدتمیز بد اخلاق ہے، دے رہا ہے تو ذلیل کر رہا ہے. اب تو کتنی صفات انسان کی دب جاتی ہیں اگر اخلاق اچھا نہیں ہے تو، اور اس کے کوئی قدر و قیمت اس کی اچھائیوں کی نہیں ہے اگر اخلاق اچھا نہیں ہے. لیکن اگر اخلاق اچھا ہے تو بہت سی صفات خود بخود آ جاتی ہیں. دیکھیے جب تک خوش اخلاقی نہ ہو دوسری اخلاقی خوبیوں کی کوئی حقیقی قدر و منزلت ظاہر نہیں ہو سکتی. مثلا اگر کوئی سخاوت کے ساتھ سخاوت کر رہا ہے، اس کے ساتھ خوش اخلاق نہ ہو بلکہ بد اخلاقی کے ساتھ سخاوت کی جائے تو اسے کوئی قبول نہیں کرے گا. بھوکا انسان بھی کہہ دے گا بھائی ایک ٹائم بھوکا رہ لوں گا، تیرے بدتمیز تو کون جھیلے جی. جب تک انسان خندہ پیشانی سے کسی کو تحفہ نہ دیا، تحفہ ہی دے رہا ہے، مثلا لو جی دوستوں کو تحفہ دے رہا ہے، رشتہ داروں کے جا رہا ہے تو تحفہ پکڑ، ہاں لے آیا ہوں تیرے لیے، لے، تو کیا کہے گا؟ نکل یہاں سے جلدی، ٹائم سے پہلے اٹھا جلدی سے اور جلدی نکل یہاں سے. ایسے ہی ہوگا نہیں جی. اور یہ تو میں نے شرافت میں کہا ہے، لوگ تو جنہیں کیسے کیسے کہیں گے بدتمیز کہتے ہیں کہ نکل جلدی سے ٹائم سے پہلے، کہ تیرے یہ تحفے کے محتاج نہیں ہیں ہم. اور ایک انسان ہے غریب ہے، تحفہ نہیں دے سکتا لیکن وہ حاضر ہو کے آپ کی خوشی میں اتنے اخلاق سے آپ کے گھر میں آپ کی مدد کر رہا ہے، آپ کا ہاتھ بٹا رہا ہے، اور وہ 1 روپے کا تحفہ دینے قابل نہیں ہے، تو آپ بتائیے کس سے زیادہ خوش ہیں جی؟ ایک انسان جو مال سے تو آپ کی مدد نہیں کر سکتا، نہ آپ کے کام آ رہا وہ، لیکن اپنی جان سے آپ کے ساتھ کھڑا ہے وہ. اور ایک آدمی آ کے آپ کو قیمتی سے قیمتی گفٹ دینا چاہ رہا ہے لیکن بدتمیزی سے، بد اخلاقی سے، گھمنڈ کے ساتھ، غرور کے ساتھ، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ آپ اس کو بہت چاہیں گے اور اس کو دفع کرو اسے. اسی طرح مثال کے طور پر اگر شجاعت اور بہادری ہے انسان کے اندر، وہ بد اخلاقی کے ساتھ ہو تو وہ کینہ اور دشمنی محسوس ہونے لگتی ہے پھر. اور اگر دوست و دشمن سے ملنے میں کوئی فرق ہی نہ رہے کہ دوست سے کیسے ملتے ہیں، دشمن سے کیسے، ایسے بدتمیزی سے ملے دونوں سے، تو کیا ہوگا؟ تو وہ شجاعت یہ لگے گی پھر بدتمیزی. لہٰذا اگر اخلاقی عادات کے ساتھ اور بہت سی اخلاقی عادات کے ساتھ خوش اخلاقی بھی ہو تو انسان کی شان اور مرتبہ 2 بالا ہو جاتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ لہٰذا اگر ہمیں سماج میں اور معاشرے میں رہنا ہے تو ہمیں خوش اخلاقی کے ساتھ ہی ایسا، خوش اخلاقی ہی ایک ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے لوگ ہمیں اپنے درمیان قبول کر سکتے ہیں. اور اگر خوش اخلاقی نہیں ہے تو بہت سی صفات آپ کے اندر بھلے ہوں، اس کو کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو. اور اگر خوش اخلاقی ہے
تو پھر دیکھیے آپ کتنے محبوب اور مقبول ہیں لوگوں کے درمیان. جی وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.